بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن شہد منکم الشہر فلیصم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس مہینے میں اللہ کی طرف سے خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت عامہ ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے بہت سے گنہگار بندوں کو اس ماہ مبارک کی برکت سے جہنم سے آزادی خلاصی نصیب ہوتی ہے. تو ہمارے لیے رمضان بہت بڑی نعمت ہے. جو اس رمضان کی قدر دانی کرتے ہیں وہی لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، سعادت مند ہیں. جو صحیح قدردانی کرتے ہیں رمضان کی، وہ لوگ اللہ کی رحمت کے، مغفرت کے، آگ سے چھٹکارا پانے کے مستحق ہوتے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان کی صحیح قدردانی کریں. رمضان کی صحیح قدردانی کب ہوتی ہے؟ جبکہ اس رمضان میں اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر جو احکام لاگو ہوتے ہیں ان احکام پر عمل کرنے کی مکمل اہتمام، عمل کرنے کی مکمل پابندی کریں. اس ماہ میں سب سے پہلا حکم خاص طور پر جو ہم پر لاگو ہوتا ہے وہ ہے روزہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. اس ماہ مبارک میں جو بھی موجود ہو چاہیے کہ وہ اس رمضان کا روزہ رکھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، 5 ستون ہیں، ان میں سے ایک اہم ستون، روزہ بھی. روزہ رکھنے کی بڑے فضائل، فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو بھی شخص رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کے چھوٹے چھوٹے جو بھی پچھلے گناہ ہیں وہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث. ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں. باقی عبادتیں بھی اللہ ہی کے لیے ہم کرتے ہیں، لیکن روزے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. بندہ جب تک نہیں بولتا معلوم نہیں ہوتا کہ وہ روزے سے ہے یا نہیں. روزہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے. اللہ کو اور بندے کو معلوم ہے روزہ ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے. اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. چاہے تو بندہ جو ہے چھپ کر روزہ توڑ سکتا ہے، پیاس زیادہ لگے تو پانی پی سکتا ہے، بھوک لگے تو کھانا کھا سکتا ہے. لیکن سخت گرمی میں بھی ٹھنڈا پانی فریج میں موجود ہوتا ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر بھی میرا بندہ
مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے سے ڈرتے ہوئے میرا حکم پورا کرنے کے لیے پانی پہ ہاتھ نہیں لگاتا، کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، تو اس لیے اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے وزیروں کے ہاتھوں سے، اپنے سپاہیوں کے ہاتھوں سے لوگوں کو انعامات دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار بادشاہ خود اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، تو یہ بڑا اعزاز ہوتا ہے، بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، اس پہ لوگ فخر کرتے ہیں کہ بادشاہ اپنے ہاتھ سے مجھے انعام دیا۔ تو روزے کا جو انعام ہے اللہ اپنے ہاتھوں سے ہمیں عطا فرماتا ہے، اس لیے بھی ہمیں روزے کے سلسلے میں ہرگز کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی بالغ مسلمان مرد اور عورت ہو، اسے کوئی بھی قابل قبول عذر نہ ہو تو اس کے لیے روزہ رکھنا فرض ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو اللہ کا ایک بہت ہی بڑا فرض ہم چھوڑنے والے ہیں۔ ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے بد دعا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے بد دعا ہے۔ فضائل اعمال میں حدیث سنتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر مبارک پر قدم رکھے، آمین کہا، 3 بد دعائیں دی۔ ان میں سے ایک بد دعا اس شخص کے لیے بھی ہے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوگی۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ایسا آدمی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے، تو اس پر ہمارے نبی جو ہمارے پیارے نبی ہیں، امت کے لیے بہت زیادہ مہربان ہیں، ایسے نبی بد دعا فرماتے ہیں، ایسی بد دعا پر آمین کہتے ہیں۔ ایک تو جبرائیل علیہ السلام جیسا ایک مقرب فرشتہ بد دعا کر رہا ہے، اور اس پر آمین کہنے والے اللہ کے لاڈلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک نہیں۔ اگر ہم رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور ہم نے کوئی روزے کی پابندی نہیں کی تو بزرگوں اور دوستوں ہم اس بد دعا کے مستحق ہو جائیں۔ ذرا سوچ کر دیکھیں کہ ہماری زندگی غارت ہو جائے گی، آخرت کی زندگی تو تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اس لیے معمولی بہانے سے بہت سے لوگ روزے چھوڑ دیتے ہیں، ہرگز ایسا نہ کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ روزہ رکھ کر ہم جو ہے برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ایک تو یہ حکم ہے۔ دوسرا حکم ہے تراویح، یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے سنت فرمائی۔ تراویح پڑھنے سے آدمی کو اللہ سے قرب حاصل ہوتا ہے، آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تراویح کی 20 رکعتیں ہیں، ہر رکعت میں 2 سجدہ ہے، تو گویا 40 سجدے کرتے ہیں۔ تو اور سجدے میں اللہ جتنا اللہ کا قریب، سجدے میں بندہ اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اتنا کسی اور حالت میں قریب نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو گویا 40 مقامات قرب تراویح کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں تراویح کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان جیسے شروع ہوتا ہے تو مسجدیں الحمدللہ بھری رہتی، لیکن جیسے جیسے چوتھا پانچواں روزہ ہوتا ہے، چھٹا رمضان ہوتا ہے تو پھر ختم ہو جاتے ہیں، 2-3 صف رہتے ہیں بس۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے، صرف ایک مہینہ ہے، وہ بھی نیکیاں کمانے کا مہینہ۔ یہی اگر ہمیں کہیں دنیا کے حاصل ہونے کا یقین ہو جائے، امید ہو جائے تو گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لائنوں میں لگے رہتے ہیں۔ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کہا جائے کہ جو بھی تراویح کی نماز پڑھے گا اسے جو ہے مہینے میں 5000 روپے دیا جائے گا، تو پھر مسجدیں بھر جائیں گی۔ گورنمنٹ کے بولنے پر ہمیں یقین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو ہمارا اللہ ہے، ہمارا خدا ہے، جس پر ہمارا ایمان ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اسے انعام دوں گا، میں اس کے پورے پچھلے گناہ معاف کروں گا، تو اس پہ ہمیں یقین ہے۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ اس لیے تراویح کا اہتمام پورا مہینہ جیسے شروع میں کرتے تھے ویسے پورے مہینے ہمیں کرنے چاہیے۔ اسی طرح اس مہینے کو قرآن پاک سے خاص تعلق ہے۔
کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی آسمان پر پورا قرآن پاک نازل فرمایا. پھر اس کے بعد 20 پر 3 سال کے عرصے میں تھوڑا 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 کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور آ کے قرآن سناتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو قرآن سناتے تھے. دونوں آپس میں دور کرتے تھے. تو قرآن کو رمضان سے خاص تعلق ہے، اس لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے. حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے اللہ والے، حق بات بولنے میں سب سے آگے. انہوں نے حجاج ابن یوسف جیسا جو ظالم بادشاہ تھا، حاکم تھا، حکمران تھا، اس کے سامنے بھی انہوں نے حق بات بولنے سے نہیں ہچکچایا، حق بات بولنے سے پیچھے نہیں ہٹے. تو ایسے بڑے اللہ والے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ مغرب اور عشاء کے درمیان میں قرآن پاک ختم کریں. کیسے؟ مغرب کے بعد شروع کرتے تھے اور عشاء تو رات کو کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. اور لوگ بھی ان کی لحاظ میں، ان کی رعایت میں عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے تھے. 3-4 گھنٹے تاخیر سے پڑھتے تھے. 8 کے بجائے 11 بجے پڑھتے تھے. جیسے ہمیں شب برات میں ایسا پڑھتے ہیں نا، تاخیر سے پڑھتے تھے. تو مغرب اور عشاء میں وہ ختم کرتے تھے قرآن پاک. اسی طرح حضرت قتادہ ابن دعامہ رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بہت بڑے محدث ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غیر رمضان میں ہفتے میں ایک قرآن پاک ختم کرتے تھے. جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے. آخری عشرہ شروع ہوتے ہی روزانہ ختم کرتے تھے. ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان میں 62-60 پر 2 قرآن ختم کرتے تھے. رمضان کے مہینے میں دن میں قرآن، رات کے قرآن ختم کرتے. ایسے ہی 60 ہو جاتے. عید الفطر کے دن بھی دن میں 1 اور رات کو 1. تو اس طرح سے 60 پر 2 قرآن پاک ختم کرتے تھے. تو یہ ہمارے اکابر تھے، ہمارے بزرگان دین تھے جن کو ہم مانتے ہیں. انہوں نے ہمیں کر کے بتایا سب ہو سکتا ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمیں قرآن پاک پڑھنا آتا ہے تو ضرور جو ہے قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. گھر میں عورتوں کو کہیں، بچیوں کو کہیں، بچوں کو کہیں تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنا چاہیے. اس کے بعد اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے آخری رات کے وقت میں اعلان ہوتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کروں گا. ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا میں اسے روزی عطا کروں گا. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا میں اس کی مغفرت کروں گا. اور افطار کے وقت میں بھی خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اس لیے بہت اچھا موقع ہے. تو ایسے موقع کو ہمیں گنوانا نہیں چاہیے. ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے. آج کل ہم سب کی خاص طور پر ہندوستان کے مسلمانوں کی، یہاں کے مساجد کی، مراکز کی، اوقاف کے جائیداد پر خطرہ منڈلا رہا ہے. حکومت کی طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ اوقاف کی جو جائیداد ہیں، جو بھی زمینیں ہیں، ان سب پر قبضہ کر لیں. اس کے لیے وہ مختلف قسم کی سازشیں کر رہے ہیں. آپ کچھ نہ کچھ تو کر سکتے، دعا تو کر سکتے ہیں. اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، امت کے لیے بھی کریں، ملک کے حالات کے لیے بھی کریں، ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی کریں. خبریں بہت ہی خوفناک خبریں ہمیں سنائی دے رہی ہیں. شمال میں خاص طور پر مسجدوں کو ڈھایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں کو توڑا جا رہا ہے. معمولی بہانے سے شاندار عالی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے. دور میں بزرگوں اور دوستوں یہاں بھی یہ حالات ہو سکتے ہیں. اس لیے خاص طور پر اللہ سے دعا کریں کہ یہ حالات اللہ تعالیٰ درست فرمائے، مسلمانوں پہ رحم فرمائے. جو ظالم حکمران جو مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو انہیں ہدایت عطا فرمائے، ورنہ ان کی حکومت کو نیست و نابود فرمائے، ان کو نیست و نابود فرمائے. اس طرح سے دعا کریں. تو امت کی فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح سے رمضان المبارک میں روزہ تو رکھ لیے، قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں اور اسی طرح سے دعائیں بھی کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن ساتھ میں اگر گناہ بھی ہوں تو پھر بزرگوں اور دوستوں ہمارے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں.
جیسے ایک روم ہے، اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، ایئر کنڈیشن ہے، ہم نے آن کر دیا ہے تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ایک طرف دروازہ کھلا ہے، کھڑکیاں کھلی ہوئی ہیں، تو کیا فائدہ ہو؟ اگر ہمیں پوری ٹھنڈک ملنی ہے، اے سی کی ٹھنڈک حاصل ہونا ہے، تو ضروری ہے کہ دروازے کھڑکیاں سب بند کریں۔ تو اسی طرح روزے ہم رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف گناہوں کا دروازہ بھی کھلے ہوئے ہیں، گناہوں کی کھڑکیاں بھی کھلی ہوئی ہیں ہماری، تو کہاں سے ہمارے عبادتوں کا فائدہ ہوگا؟ ہماری دعاؤں میں کہاں اثر آئے؟ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، رمضان کے مہینے میں دوسرے دنوں کے مقابلے میں، دوسرے دنوں میں بھی گناہ کرنا گناہ ہے، لیکن رمضان میں گناہ کریں گے تو گناہ کی سزا بڑھ جاتی ہے۔ جیسے نیکی کرنے کے بارے میں ثواب ہے نہیں، ایک نفل کا فرض کے برابر ثواب ہے، ایک فرض کا 70 فرض کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح سے بزرگوں اور دوستوں، گناہ کی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ اس لیے گناہوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں ٹی ویاں ہوتی ہیں تو ٹی ویاں بند کر دیں، کم از کم یہ مہینہ اللہ اپنے اوپر رحم کرے، اپنے آخرت کا سوچیں، ٹی ویاں بند کر دیں۔ اسی طرح سے فون کے ذریعے سے ویڈیو گیم میں بہت سے ہمارے نوجوان مبتلا ہیں، اور ویڈیو گیم میں لگے رہتے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگے رہتے ہیں، واٹس ایپ پر چیٹنگ کرنے میں، ایسے ہی غلط سلط چیزوں کے دیکھنے میں، سیریلوں کے دیکھنے میں عورتیں لگی رہتی ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، یہ سب اگر ایک طرف سے ہم کرتے رہیں گے تو ہماری روزوں کا ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ ہمارے روزوں سے ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو یہ تو ایسا ہی ہے کہ کمرہ کھلا ہوا ہے اور دوسری طرف اے سی چلا رہے ہیں، تو کہاں سے ٹھنڈک حاصل ہوگی؟ اس لیے گناہوں سے بچنے کا خاص طور پر جو ہے رمضان المبارک میں اہتمام کریں۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو ہے رمضان المبارک میں چونکہ تجارت کا سیزن ہے، کپڑے خوب بکتے ہیں، جوتے بکتے ہیں، اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں جو ہے وہ ہیں، یہ سب الحمدللہ اس میں خوب برکت ہوتی ہے، خوب تجارت ہوتی ہے۔ تو تجارت کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن تجارت کرنے والے جو ہیں اسی میں لگ کر فرض نمازیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، روزے چھوڑ رہے ہوتے ہیں، تراویح چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی تجارت میں تو فکر ہے ہمیں، آخرت کی تجارت کی کہاں فکر ہے؟ ہاں، نماز کی بھی پابندی کر رہے ہیں آپ، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، اور دوسری طرف اپنی تجارت کے لیے دکانیں کھولے ہوئے ہیں، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ڈبل ثواب ملے گا۔ لیکن اپنے روزوں کو چھوڑ کر، فرض نمازوں کو چھوڑ کر، تراویح کو چھوڑ کر اگر ہم دکانوں میں لگے رہیں گے تو بزرگوں اور دوستوں، ہم سے زیادہ بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اسے آخرت کا نقصان ہوتا ہے، جو اپنی دنیا سے محبت کرتا ہے اسے آخرت کا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا کی تجارت میں لگے رہیں گے اور آخرت کی جو عبادتیں ہیں اسے چھوڑ دیں گے تو ہم سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ۔ صحابہ کرام جب جیسے ہی اذان ہوتی تھی فوراً اسی وقت جو ہے اپنی دکانیں ایسے ہی کھلی چھوڑ کے نماز کی طرف، مسجدوں کی طرف لپکتے تھے، بھاگتے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ نے ان کی شان میں آیت نازل فرمائی کہ یہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو نہ تو تجارت اللہ کے ذکر سے، اللہ کے عبادت سے روکتی ہے، نہ تو خرید و فروخت ان کو اللہ کی عبادت سے، نماز سے روکتی ہے۔ یہ لوگ نماز کے لیے اپنی تجارتوں کو بھی چھوڑ کے جو ہے نمازوں کی طرف لپکتے ہیں۔ تو ضرور تجارت کریں، ضرور جو ہے دنیا کمائیں، لیکن اپنی آخرت برباد کر کے، نمازوں کو چھوڑ کے، روزوں کی چھوڑ کے، تراویح کی چھوڑ کے اگر دنیا کمائیں گے تو بزرگوں اور دوستوں اس دنیا میں کوئی برکت نہیں ہوگی۔ تو بہرحال یہ چند باتیں ہیں جن پر ہمیں اگر پابندی کریں گے تو ہم صحیح معنی میں رمضان کی قدردانی کرنے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی رمضان کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔